اور یہ جسم دیا، زندگی دی، تو وہ پھر غافل رہ جاتا ہے اپنی اصل کامیابی سے. جو اس نے کرنا ہے اس سے یہ غافل ہو کے زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ. دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور اصل میں ہم نے یعنی جو معاشرہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف انداز سے سوچا سمجھا جاتا ہے. لوگ مختلف طریقے سے اس کو سوچتے ہیں، اور عام طور پہ آپ دیکھیں تو ہم ظاہر کو، یعنی ظاہر کے حصول کو، یا اس میں اس سے محرومی کو کامیابی اور ناکامی کا زینہ قرار دیتے ہیں. یعنی جو بھی ظاہر ہے، اب ظاہر میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، روزی روٹی ہے، یا کوئی بھی مطلب انسان جب زندگی کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، ظاہری طور پہ ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں کام کرتا، ماں باپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ سپلیاں آتی رہتی ہیں، وہ سال گزارتا رہتا ہے لیکن وہ بن نہیں سکتا، مثال کی طور. تو اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں. میں ظاہری طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو والدین ڈاکٹر بنا، وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتا. پھر اس کا کاروبار والدین سیٹ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، وہ سیٹ نہیں ہوتا، بچہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا کاروبار. تو پھر شادی کا مسئلہ ہوتا ہے. شادی اول تو پسند کی ہوتی نہیں ہے، ہو جائے تو پھر وہ اگر بچے نہیں ہو رہے یا بچے ہو گئے، تو ایک بچہ ہو گیا اور دوسرا بچہ نہیں ہو رہا، پھر بھی انسان کہتا ہے یار یہ تو مشکل ہے. اور اسی طرح یہ زندگی گزرتی رہتی ہے. ظاہر ہی کو انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار گردانتا ہے عام طور پہ. یہ جو میرا موضوع ہے آج کا، تو اس میں یہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں. دنیا کبھی بھی آپ قرآن اور حدیث دیکھیں، ہمارے پاس دو ہی سورس ہیں، قرآن اور اللہ کی باتیں. اور جو رسول نے باتیں کی ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی باتیں. لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن اور سنت یا حضور کی باتیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں. کبھی بھی آپ دیکھ لیں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں دنیا کی کامیابی کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی. یعنی ہاں یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، اور یہ اس کے وہ آتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ کے کہ بھئی کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، جو بھی کسب کرتا ہے کسب گر. اور حلال رزق جو ہے وہ اس کی کمانے کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وہ کی ہے. لیکن کامیابی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ انسان کی قرآن اور حدیث میں آپ تلاش کر لیں. اصل میں ہماری زندگی کی بنیاد یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث بنیاد نہیں ہے ہماری زندگی کی. ظاہر کو ہم نے، جو ظاہری لوگ دیکھتے ہیں اور کامیابی، اسے ہی ہم کامیابی قرار دینے لگتے ہیں. یعنی یہ عام معاشرہ جو ہے، یعنی انسان ہجوم کے پیچھے چلنا پسند کرتا ہے. لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی تم بھی کرو. آپ دیکھ لیں یہ فیشن، یہ ٹرینڈ، آج کل یہ فیشن ہے، یہ ٹرینڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. فیشن تو ایک بڑی انڈسٹری ہے نا.
فیشن، جو فیشن ہے وہ عجیب کام ہم نہیں کرنا پسند کرتے. مثال کے طور پہ میں نے ٹوپی پہنی ہے تو میں بالکل، یہ تو فلیٹ ہے تو عام طور پہ لوگ فلیٹ ہی پہنتے ہیں. ایسی بالکل نوکدار ٹوپی جو 1 فٹ جس کی نوک چلی گئی تو آپ لوگ عجیب خیال کریں گے نا، 1 فٹ لمبی، یار یہ کیا پہنا ہے اس نے، ایسا ہے. تو یہ عجیب بات ہے. ہمیں عجیب کیا نہیں لگتا؟ جو عام لوگ کر رہے ہیں، جو فیشن ہے وہ عجیب نہیں لگتا. یہ ایک عام میں بات کروں مختصر. تو اب یہ ہے نا کہ جب انسان مطلب میں انسان کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے جسے دراصل ہم سمجھتے ہیں یا یہ معاشرہ سمجھتے ہیں یا یہ لوگ جو عام لوگ سمجھتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہے انسان. کل ہی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک کارٹون تھا، اس میں کارٹون کسی نے بنایا تھا، قبر کا وہ تھا، میں نے شیئر بھی کیا اپنی پیج پہ. تو وہ ایک مردہ ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، ایک پھر فرشتہ ہے، وہ اس کی تصویر سی ہے، شبیہ سی ہے، پھر نوٹوں کی بوریاں ہیں، سونا چاندی نوٹوں کی بوریاں ہیں، اس پہ جیسے کہ بوری ہوتی ہے باندھی ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو وہ فرشتہ کہتے ہیں یہ تم نہیں لے جا سکتے یہاں پہ قبر میں، جی یہ ساری زندگی کی کمائی. اب ہم تو کمائی کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو ہماری نظر میں تو ظاہر ہے کہ اس نے کیا بنا لیا. بھئی تم نے اب تک کیا بنا لیا؟ عام طور پہ ہم جو زیادہ عمر کے بعد کوئی 2 دوست ملتے ہیں، بھئی تم نے کیا کیا ہے، تمہاری کیا کمائی ہے، کیا ہے؟ بھئی میں نے یہ کیا ہے، میں سعودی گیا، وہاں سے پیسے بھیجوائے، یہ دیکھو یہ مکان بنا لیا. تو کمائی اور کامیابی، انسان بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میری کامیابی یا کمائی کا وہ ہے، اس میں پھر اسی کامیابی کے لیے وہ دوڑتا رہتا ہے. دنیا میں کامیابی کو اس نے اصل کامیابی سمجھ لیا، اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے انسان، خود بھی اپنی اولاد کو بھی یہ دوڑاتا رہتا ہے. تو وہ اگرچہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، آپ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں یا کوئی اچھی نوکری کے لیے یا پوسٹ کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے، وہ کوئی ناجائز بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو کامیابی سمجھ لینا، صرف اسی کو آپ نے کامیابی سمجھ لیا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے بڑا آدمی بن جائے. یہ ایک عام خواہش ہوتی ہے والدین کی، لیڈر بن جائے، رہنما بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، بڑا مجھ سے بڑا. بعض اوقات کسی بریگیڈیئر کا باپ جو ہے وہ نائب حوالدار ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے نائب حوالدار کو، اس نے بیٹے کو شروع سے پڑھانا، یہ اکیڈمیاں یہ وہ پھر پی ایم اے میں چلا جاتا ہے، کپتان بن جاتا ہے، پھر میجر، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. باپ جو ہے وہ نائب حوالدار ہے، حوالدار بھی نہیں، اور بیٹا تو اس کو وہ بڑا سینہ پھلا لیتا ہے. کون؟ باپ، بریگیڈیئر صاحب ہے بھائی. تو دیکھیں یہ ایک دھوکہ ہے، ظاہر کا دھوکہ اگر انسان کو لگ جائے. یہ بات ذرا ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ظاہر کے دھوکے میں انسان پڑ جائے تو یہ ایک تو اس کی اگر ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا، یا یعنی جو میں نے آپ کو ابھی کہا، تو پھر اس کے معیارات بدل جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے معیارات بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. زندگی کی ترجیحات یہ اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے. انسان کی جو بھی سوچ ہوگی، اس کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں تو وہ اسی کے مطابق بنائے گا. زندگی کی جو سوچ ہوگی، اگر ظاہر کے اگر دھوکے میں کوئی پڑ گیا تو اس کی ترجیح پھر دنیا ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ظاہر زندگی کے کوئی دھوکے میں پڑ گیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ پھر ظاہر کے دھوکے میں گزرے گی.
اچھا پھر اب بھی آپ اپنی، میں مطلب ظاہر ہے آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں، زندگی کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی تمام سوچیں، فکریں اور تمنائیں، آرزوئیں ظاہر کے بارے میں ہیں، منصوبے آپ کے ظاہر کے بارے میں، ساری پلاننگ صرف ظاہر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. اب آخرت میں کامیابی کا آپ کا کوئی چانس نہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، وہ آخرت جس پہ ہمارا یقین نہیں، کوئی ذرہ برابر یقین نہیں ہے آخرت. گوروبا کہتے بش، یہ کہتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کامیابی جو ہے، یعنی آج کے جو مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ دوسری قسط میں تھوڑا سا اور بیان کریں گے. وہ انسان اگر ظاہر کے دھوکے میں پڑ گیا تو اس اپنی حقیقی کامیابی سے وہ غافل رہ جاتا ہے. یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا اور یہ جسم دیا، زندگی دی، تو وہ پھر غافل رہ جاتا ہے اپنی اصل کامیابی سے. جو اس نے کرنا ہے اس سے یہ غافل ہو کے زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.